کہنے کو تو 2025 اسٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ مجھے لگتا ہے انسانی جان کی نا وہ وقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہمارے حقوق مارے جاتے ہیں تو ایز اے قوم ہم اتنے سست ہو چکے ہیں کہ ہم ان حقوقوں کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ اقلیتی لوگ ہیں، ان کی ہم کس طرح سے پروٹیکشن کرتے ہیں ہیومن رائٹس میں؟ اٹس جسٹ دیٹ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، انصاف کی بات کر رہی ہیں آپ، سب سے زیادہ کہاں پرابلم فیس کرنی پڑتی، شہر میں یا دیہی؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ایز اے فیمیل جب آپ اس فیلڈ میں آئیں، کیا مشکلات ہوئی آپ کو؟ یہ ایسا ہی آپ نے میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے اپنے گھر جتنی لڑائیاں لڑی ہیں نا، اور جتنی میں نے اپنے خاندان کے اگینسٹ بغاوت کی ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم اس کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہ رکھیں۔ کہنے کو تو 2025 اسٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ جو NGOs انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنا چاہتی ہیں، ان کو کیا پرابلمس کا شکار ہوتی ہیں اور ہم کس طرح سے پاکستان میں ان بنیادی انسانی حقوق کو بہتر انداز میں پروموٹ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت لائر جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ینگ لیڈرشپ ہے، جو ہمارے جو ینگ ہیں جنریشن، ان کے حوالے سے بھی بہت سارا کام کر رہی ہیں، بیرسٹر امرت احمد۔ ہم ان سے جانیں گے ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں کیا پروگریس ہو رہی ہے، اور ہم انہیں ویلکم کریں گے اپنے سینسا چینل پہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ Thank you so much for having me on your show, Sana. It honestly means a lot and it's a truly pleasure. اچھا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کی ڈگری کس میں ہے اور پھر آپ کی اسپیشلائزیشن کس میں ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اچھا، تو بیسکلی آئی ایم اے بیرسٹر بائی پروفیشن اینڈ آئی ایم این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور لٹیگیشن کا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کام کس طرح کا چلتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں گورنمنٹ کے ریلیٹڈ کام کرتی ہوں، آئی ایم آن دا پینل آف FPR، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ سرکاری کام کرتے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریلیٹڈ، اور جتنے زیادہ ہم لوگوں کے بیسکلی کارپوریٹ کے سیکٹر کے کام ہوتے ہیں میں نے زیادہ تر کام اس میں کیا ہے۔ ناٹ دیٹ کہ میں نے کرمنل نہیں کیا، وہ بھی کام دیکھا ہے، فوجداری بھی دیکھی ہے، لیکن اتنے زیادہ پیشنیٹلی اس کو پرسیو نہیں کر سکی، بیکاز آئی تھنک یہاں پہ I'm not going to say کہ it's going to be very difficult، لیکن ثنا یہاں پہ مجھے لگتا ہے عورتوں کے لیے کرمنل سائڈ کو اس طرح پریکٹس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ جب ایون کلائنٹس بھی آتے ہیں نا، تو وہ فار سم اور ریزن عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کو ہم لوگ صرف فیملی کی چیزوں سے ہی اگر ان کو رکھیں تو بس ٹھیک ہے، فیملی لائر کرنا ہے تو چلو جی ایک آپ نے جی فیمیل وکلا کے پاس آپ چلے گئے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے کسی میجر کام کے لیے جانا ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کی دوسری جینڈر ہو، which I believe is gender discrimination in itself as well، جو کہ ہیومن رائٹس کا ہی بہت بڑا ٹاپک ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ چیز کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک چیز بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پروفیشن میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ PM کا یوتھ پروگرام کے حوالے سے بھی کام کرتی ہیں، اس کی ڈیٹیل بتائیے۔ اچھا، سو بیسکلی یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہماری نیشنل یوتھ کاؤنسل کی انوگریشن کی تھی، دیٹ واز ان جنوری 2025۔ اس کے تقریباً 100 ممبرز ہیں فرام آل اوور پاکستان، 25 ہر صوبے سے، ساتھ ہی ساتھ اس میں ٹرانس بھی ہیں۔ اور اس کا جو پرائمریلی کام یہ ہے کہ یوتھ کو کس طریقے سے آپ پولیٹیکلی ایکٹیو کیا جائے اور ان کی جوڈیشل ایکٹیویزم کی جائے۔ مور اوور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل یوتھ ہب، شاید آپ نے اس کا دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس کا پلیٹ فارم کریٹ ہوا ہے جو بیسکلی ایک جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی فریش گریجویٹس ہیں۔ تو اگر آپ صرف اپنی پورٹ فولیو ثنا اگر آپ آن لائن اپلوڈ کریں، جیسے آپ کی LinkedIn ہے، انڈیگو ہے، اور اس طرح ویریس ویب سائٹس ہیں، so it's going to create a marvelous thing for you because you would know کہ آپ کی نیش کس چیز میں اور آگے کون سی جگہ آپ کے لیے ویکنسی ہے، خالی ہے، اور آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے نوجوانوں کو اب شکوا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، ہم بات کریں گے ہیومن رائٹس کی۔ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں ایکچولی؟ دیکھیے ثنا، ٹو بی ویری آنیسٹ، پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو بیسک ہیومن رائٹس تو یہ ہے، رائٹ ٹو فری ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیو لبرٹی ٹو وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، فریڈم آف جس چیز پہ آپ بلیو کرتے ہو آپ وہ بات کہیں، آپ اپنی اسمبلی فارم کریں، آپ کا رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن، رائٹ ٹو ہیو بیسک جو بیسک رائٹس ہیں، یہ میں بڑے بیسک رائٹس کی بات کر رہی ہوں۔ اب بات یہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ کلر، ریلیجن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ صحیح۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان از اے ڈیولپنگ اکانومی، انفارچونیٹلی وی آر ناٹ اے ڈیولپڈ اکانومی۔ ہمارے یہاں پہ مسئلے مسائل ڈفرینٹ ہیں، ہم یہاں پہ اپنے مسئلے UK یا US کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے، لیکن ہم انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے انسانی جان کی نا وہ وقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ اس چیز کی جب بالادستی نہیں ہوگی نا،
اور جب آپ کا رول آف لا پریویل نہیں کرے گا تو لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے جب ہمارے حقوق مارے جاتے ہیں تو ایز اے قوم ہم اتنے سست ہو چکے ہیں کہ ہم ان حقوقوں کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتے. یہ کہتے ہیں کہ سب سے بیئر منیمم جہاد ہے جو ہم کر سکتے ہیں, اور ہم اس سے بھی قاصر ہو گئے کیونکہ ہم کہتے ہیں فرق کیا پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا. ابھی لوگوں نے بوائیکاٹ کیا ہے اسرائیلی پروڈکٹس کو, کیا فرق نہیں پڑا, فرینچائزز بند نہیں ہوئے. یہ لیسٹ اماؤنٹ چیز تھی, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امپیکٹ نہیں ہوگا. تو ہیومن رائٹس یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایکول پے کہ یا سی ای او کی پوزیشنز تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تو ہم اسی چیز ڈسکرمنیشن تو بہت ہی سنا, ابھی تو ہم سوری میں آپ کی بات اٹھ رہی ہوں, اسی چیز سے نہیں نکلے جن عورتوں پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے کام کر چکی ہوں. ابھی تک تو ہم اسی چیز سے نہیں نکلے. ڈومیسٹک وائلنس, ڈومیسٹک ابیوز, یہ تو جہالت کی چیزیں ہیں. ابھی تک تو ہم انہیں چیزوں سے نہیں نکلے. تو ہم نے ویمن رائٹس کو انہیریٹنس کے رائٹس کہاں دینے ہیں, ہم نے ان کو ایکول فوٹنگ کہاں دینی ہے, ہم نے ان کو ایکول پے کیسے دینی ہے, ہم نے ان کو سی ای او پوزیشنز پہ کیسے رکھنا ہے. 2022 کے اندر جا کے آپ کی پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کے اندر ایک عورت آ کے بیٹھی ہے 2022 کے اندر. اٹس اے گڈ تھنگ, آئی ایم پراؤڈ آف جسٹس عائشہ ملک, اٹس اے بریلینٹ تھنگ. لیکن کتنے سال بعد ہم اتنی قوم ایز اے قوم پیچھے ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ اب عورتیں اس جگہ پہ آ کے یہ وقار سنبھال سکتی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہماری جو این جی اوز کام کر رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتی ہوں. میں جہاں پہ when I was working تو میرے ایک پروفیسر ہیں, ان کی بیسکلی ایک این جی او ہے. ان کو رجسٹریشن کرانے سے لے کے اپنی فنڈنگ کو پروو کرنے سے لے کے اتنے زیادہ ان کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ایونچولی ہیڈ ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. آپ یقین کریں ثنا کہ وہ ایک بہت اچھا کام کر رہے تھے. ان کا بیسک کام تھا کہ کس طریقے سے کنزیومر لا کی پروٹیکشن ہو سکے, ہیومن رائٹس کے ریلیٹڈ کام کر رہے تھے, ٹرانسجینڈر کے ریلیٹڈ کام کر رہے تھے. اب ظاہری سی بات ہے جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہو تو آپ کو فنڈنگ بھی آتی ہے باہر سے. ان کے اپنے جاننے والے تھے, کچھ رشتے دار تھے, ان کی باہر کی ایجوکیشن تھی, ان کی ڈسٹنٹ فرینڈس تھے which were willing to pay. پہلے جی آپ ان کا ریکارڈ جا کے دکھاؤ, which is fine, ٹھیک ہے آپ نے دکھانا ہے, آپ نے چین دکھانی ہے. ہمارے یہاں پہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, بٹ آپ ایک ہی بندے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو, وہ جو آپ کے پورے قانون کے حساب سے چل رہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی یہ فیئر بات کیسے ہے. تو پھر وہ این جی او کیسے کام کرے گی, پھر کس طریقے سے وہ چیزیں چلیں گی. دنیا میں جتنی بھی ریاستیں, ایک پراپر طریقہ ہے, آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے, آپ نے اپنا ٹریل شو کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے ان کے ہاتھ دھو کے پیچھے نہیں پڑ جانا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ بس اگر کوئی شریف بندہ ہے تو اس کے گٹے گوٹے پڑ جاؤ, اور جو بندہ یہاں پہ فراڈ کر رہے ہیں وہ رائٹ لیفٹ پیسے دے دلا کے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو پھر یہی تو سارا مسئلہ آتا ہے, یہاں پہ تو ایشو آتا ہے. اچھا, آپ نے جیسے بات کی ٹرانسجینڈر یا اقلیتی لوگ ہیں, ان کی ہم کس طرح سے پروٹیکشن کرتے ہیں ہیومن رائٹس میں, خاص طور پہ پاکستان میں؟ دیکھیے ہمارے پاس 2018 کا اس کا ایکٹ موجود ہے, ٹرانسجینڈر ایکٹ, جو کہ پورا ایکٹ آیا تھا ٹرانسجینڈر کے اوپر. آبویسلی اس میں پرابلمس ہیں. پرابلمس اس میں اس طرح کی ہیں کہ ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر تھوڑے سے ایشو ہیں. تو ان میں جو ان کی کلاسیفیکیشنس ہیں اس میں ان کو پروف کرنے میں تھوڑا مسئلہ آتا ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں ہمارے ایکٹ کے اوپر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. لیکن جہاں تک آپ کی پروٹیکشن کی بات آتی ہے, دیکھیے سنا ہم نے بہت نیگیٹیوٹیز کی بات کی ہے, میں آپ سے کچھ پازیٹیو بات بھی کرنا چاہتی ہوں. ایسا نہیں ہے کام نہیں ہو رہا. آپ یقین کریں, میں ابھی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک ٹرانس تھا, اس طرح اس کو بہت گندے طریقے سے ہراساں کیا گیا تھا. میں ایس پی کینٹ کے پاس گئی تھی. انہوں نے کہا کہ صرف اس بندے کو بلاؤ تو اسی مسئلہ ایتھے ہی ریزالو کریں گے. اور انہوں نے ود ان این آور مسئلہ ریزالو کیا, اور جو مدعی تھا اس کو انصاف دلایا, اور جس نے ایکچولی میں کام کیا تھا جو دوسری سائڈ کی پارٹی تھی اس کو انہوں نے پراپر فائن بھی امپوز کیا, اور اس کو انہوں نے سزا بھی سنائی. دیکھیں ایسا نہیں ہے, کام نہیں ہو رہا. اٹس جسٹ دیٹ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس میں ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے. انصاف بھی ان کو ملتا ہے جب آپ اڑ جاؤ. ایسے پاکستان نہیں بنا تھا. اچھا, انصاف کی بات کر رہی ہیں آپ, سب سے زیادہ کہاں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, شہر میں یا دیہی لائف کی طرف؟ میرا خیال ہے ہمیں دونوں میں ہی فیس کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ ایک چیز جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وڈیرا کلچر یا چودھری کلچر, وہ بہت زیادہ پریویل کرتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. سمپل سی بات ہے کہ وہاں پہ کیونکہ لوگ اتنے دبدبے میں رہتے ہیں اپنے چودھری اور ان سب کے اندر کہ وہ اگر آواز اٹھانا بھی چاہیں تو نہیں ہوتا. آپ یقین کریں سنا, میں ابھی کراچی میں تھی تو وہاں پہ میرے کافی سندھی دوست تھے. تو میں نے کہا کہ وہاں کے, تو میں جب سے میں سیون شریف والی سائڈ پہ گئی وہاں حالات بہت برے تھے. تو میں نے کہا یہاں پہ لوگوں کے ساتھ لائک کیوں اس طرح ہو رہا ہے, ان کو تو بیسک ان کی یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو نیڈس بھی نہیں میٹ ہو رہی. تو وہاں انہوں نے کہا ان کو ہم گندم دے رہے ہیں, ان کو کٹاس دے رہے ہیں, یہ ہمارے ملازم ہیں, ان کے لیے یہی کافی ہے. آپ کیا چاہتے ہو یہ ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ جائیں؟ یہ تو نہیں ہم ان کو دے سکتے ہیں.
وہاں پہ سائیں کلچر ہے اور وہ سائیں کہہ کے ان سے سارے یہ کام کروا رہے ہیں. جہاں تک شہر کی بات آتی ہے, شہر میں مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو اپنے حقوق تو پتہ چل گئے ہیں, لیکن ان حقوقوں کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں یہ نہیں پتہ. اور جو ہماری ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, پرابلم اس میں آ رہی ہے کہ وہ کام کس طرح کرتی ہیں, یا پیسے کے زور پہ یا بہت ہی پہنچی ہوئی سفارش کے زور پہ. جب تک آپ کا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں کسی نے جاننا ہے, کوئی کانٹیکٹ ہے, آپ کی بات نہیں شروع ہوتی ہے. یہ اتنی انفارچونیٹ سنا بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو عام بچہ ہے یا عام انسان ہے اس کی رسائی ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اوپر. وہ کہاں جائے بھائی, نہیں ہے اس کے تعلق, نہیں وہ کچھ کر سکتا. کچھ لوگ کر رہے ہیں کام, بٹ ہمیں میجورٹی میں وہ کام چاہیے تاکہ ہم جلد سے جلد اس پیڈسٹل پہ آ سکے جہاں ہمیں جانا چاہیے. صحیح بات ہے. ایز اے فیمیل جب آپ اس فیلڈ میں آئیں, کیا مشکلات ہوئی آپ کو؟ بہت زیادہ. یہ ایسا ہی آپ نے میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. ثنا, آپ کو جیسے میں نے ابھی بتایا ہے جینڈر ڈسکریمنیشن, تو مجھے لگتا ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے یہ خالی وکالت میں ہے, مجھے لگتا ہے یہ آپ کو ہر جگہ ملتی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں یہ نہیں کہوں گی بیچارے مرد حضرات کو پکڑ کے آپ مارتے ہیں, میرے بھی اپنے گھر میں بھائی ہے, باپ ہے, لیکن میں یہ, اور انہیں کی وجہ سے ہی میں یہاں ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے باپ ہو, بھائی ہو, خاوند ہو یا بیٹا ہو. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ چیزیں بدل رہی ہیں, ٹائم از چینجنگ. ایسی بات نہیں ہے, عورتیں نکل بھی رہی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں. لک ایٹ یور سیلف, بینگ اے مدر آف 3, یو ار ڈوئنگ دس ماشاء اللہ, اینڈ یو آر اے کانفیڈنٹ پرسن یور سیلف کہ کس طریقے سے آپ یہ چیز کر رہی ہیں. آپ نے اپنا پیشن پرسیو کیا, یو ڈڈ ناٹ گیو اٹ اپ اینڈ نتھنگ اسٹاپڈ یو. تو مجھے لگتا ہے ہمیں ایز این عورت بھی تھوڑا کریجیس ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے کچھ ڈریمز ہیں یا ہم کسی چیز کو بہت لک فارورڈ کر رہے ہیں تو ہمیں پیچھے نہیں رکنا چاہیے. تھوڑا ٹائم لگتی ہیں چیزیں, ظاہری سی بات ہے, جب آپ ایک جہاز شروع کرتے ہو اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن آئی تھنک وی شوڈ بی جسٹ ڈیٹرمنڈ اینڈ انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ ریزالوڈ. اچھا, آپ نے باہر سے پڑھائی کی ہے, یہاں کا جو سلیبس دیکھتی ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا چیزیں مسنگ لگتی ہیں اس میں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی ہمارے یہاں پہ سلیبس میں چیزیں کاٹ کیوں دیتے ہیں. جہاں پہ ریلیجن کی بات آتی ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ سنا, بہت ساری ایسے ایمبٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ. جب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایون آپ نے حقوق العباد کی بات کرنی ہے, تو مجھے لگتا ہے اسلامک ٹیچنگس بھی ہمیں اس طریقے سے نہیں دی جاتی جو کہ ہمیں دینی چاہیے. ان کو ہمیں خالی کتابی سلیبس پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے وہ لیولز میں اسلامیات میں A* کیسے لینے, ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اصل میں قرآن کیا رہا ہے. کچھ نہیں تو بھائی اس کو اسکول لیول پہ ہم تشریح کروا دیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے. ہیومن رائٹس کی تو خود جانی مانی ایک ایگزامپل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اور سب سے بڑی بات قرآن ہے. اگر ہم اس کو ہی صحیح طریقے سے فالو کر لیں تو میرا نہیں خیال ہمیں یہ باتیں بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی. ہمارا تو دین اتنا خوبصورت ہے. لیکن وہی بات ہے نا, چیزیں ہیں, وی نیڈ ٹو آئی تھنک چینج دا سلیبس آل ٹوگیدر. سلیبس میں اب یہ تو آ گیا کہ آپ قرآن شریف پڑھانے کے حوالے سے کام تو کریں, لیکن ابھی تک ترجمے کی طرف نہیں, وہی چیز مسنگ, اور وہی چیز ضروری ہے. آپ دیکھیں سنا, میں آپ کو ایک بڑے مزے کی ایگزامپل دیکھتی ہوں جو بہت فنی ایگزامپل ہے. تو عربی میں نا جب وہ کسی نے بات کی, انہوں نے کہا وہاں پہ نا کسی نے لکھا ہوا تھا, جب مکہ شریف میں تھے تو میں نے کسی سے پوچھا, ان سے میں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں آتے آتی, کیونکہ وہاں پہ ہمیں تو لگتا ہے ہم نے عربی کی ہر چیز کو چننا ہے. اب ان کی تو نارمل لینگویج ہے, ان کے لیے تو عام بات ہے. وہاں پہ لکھا ہوا تھا یہاں باتھ روم کرنا منع ہے. ایک بندہ گیا, اس کو چومنے بیٹھ گیا, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کو, اب یہ جہالت ہے, کہنے کو ابھی ہم ہنس رہے ہیں, بٹ آپ سوچیں جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے, کہ انہوں نے اس بات کو بھی چومنا شروع کر دیا کہ یہ 4 کونوں پہ لکھا ہوا ہے, اس کا ضرور کوئی نہ کوئی اس کی کوئی نہ کوئی بات ہے. حالانکہ یہ لکھا ہوا تھا یہ جگہ باتھ روم کرنے کی نہیں ہے, عربی میں لکھا ہوا تھا. تو آئی تھنک یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے, اور یہ تو ہماری بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, یعنی ہماری بیسک جو رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس کو ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی. اچھا, آپ جو دیکھتی ہیں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے آ رہی ہے آگے, خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے لیے, کیونکہ اب تو زمانہ چینج ہو رہا ہے, نوجوان نسل کے خیالات بھی چینج ہو رہے ہیں. اچھا, میں ہماری لوگ یہ بات کرتے ہیں جن زی جس کو ہم کہتے ہیں, جو نئی جنریشن آ رہی ہے, میں ان سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوں سنا, بیکاز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے ہم لوگ, اگر میں اپنی ملینئلس کی بات کروں یا ہمارے پیرنٹس کی بات کروں نا, تو آئی ایم سوری شاید یہ بات میری امی کو بڑی بری لگتی ہے. ان کو نا ظلم جب ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا تھا, چاہے ان لاز میں ہو رہا ہے یا چاہے فیملی میں ہو رہا ہے, عادت پڑ جاتی تھی, کوئی بات نہیں بیٹا برداشت کرو. اب بچے برداشت نہیں کرتے, جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ وہیں, بے شک ہمیں اس ٹائم پہ یہ بدتمیزی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں نا کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے تو وہ نہیں ہونے دیں گے. جین زی از equipped with this thing کہ بھائی ہم نے غلط نہیں ہونے دینا اپنے ساتھ. اگر بات میری چھوٹی بہن کی بیٹی ہے, میں نے ایک دفعہ مذاق میں اسے تھوڑی سی اونچی بات کی, تو اس نے کہا خالہ ٹاک ٹو می آرام سے, I'm sitting over here and I'm listening to you. پھر میں ذرا ایک دم سے چپ ہو گئی, تو میں اسے ناراض ہو گئی, تو کہتی ہے I'm sorry, لیکن آپ مجھ سے آرام سے بات کریں. اور وہ ہارڈلی 6 سال کی بچی ہے. لیکن بات پتہ ہے کیا, یہ بات وہ ہے کہ اگر
اگر ابھی سے یہ بچے کو پتہ ہوگا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بدتمیز ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گئے, لیکن وہ ایک جانور کے حقوق سے لے کے انسانی حقوق سے لے کے ہر طرح کی چیزوں کو رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, اور وہ غلط کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے وہ بہت اگریسو ہے اس معاملے میں. تو میں تو اس معاملے میں بہت زیادہ پرو ہوں کہ دے آر ایکوپڈ, بالکل دے آر ایکوپڈ ود اٹ. اچھا, آپ کو کون سے کیسز کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ثنا, کیسز تو ہمارے پاس ہر طرح کے آتے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں, کیونکہ میرا زیادہ کام عورتوں کے ایڈوکیسی کے اوپر ہے, تو ڈومیسٹک وائلنس از سم تھنگ جو کہ میرا فوٹے ہے. لیکن ادر دین دیٹ آبویسلی اور طرح کے بھی ہوتے ہیں, جس میں ہمارے پاس پراپرٹی میٹرز بھی آتے ہیں, ہمارے پاس LDA کے بھی ایشوز آتے ہیں, ہمارے پاس پنجاب فوڈ اتھارٹی کے بھی ایشوز آتے ہیں. تو رسپیکٹو آتے ہیں. میرا اگر اپنا آپ شوق پوچھے تو مجھے نیگلیجنس کے کیسز کرنے کا شوق ہے. جس طرح آپ کی کوئی میڈیکل باڈی ہے, اس نے کوئی نیگلیجنس کر دی ہے, یا آپ کی کوئی میڈیکل اتھارٹی ہے, ڈاکٹر سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کوتاہی ہوتی ہے, ان لوگوں کو امیونٹی ایک طریقے سے ملی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں, ان کی کوئی سزا نہیں ہے یا اس طرح کی چیز. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ان کی غلطی ہے اور یہ پروف کیا جائے کہ ان کی غلطی ہے تو ان کو ملنی چاہیے سزا. دس از سم تھنگ وچ آئی لائک, بیکاز یہ تھوڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ہوتا ہے, انصاف ملتا ہے؟ ثنا, میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, انصاف ہمارے ملک میں ملتا ضرور ہے, لیکن ٹائم سے ملتا ہے, بہت دیر سے ملتا ہے. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس جو جتنا زیادہ لیٹ جسٹس ملے گا نا, اتنا زیادہ جسٹس ڈینائل کی طرف جائے گا, وچ از آئی ایگری, وچ از ٹرو. لیکن اب نظام کے ساتھ یا تو دو آپشنز ہیں, یا تو آپ نظام سے کمپلیٹلی ہٹ جاؤ اور آپ کو کہ بس اب ایسے ہے تو ایسے ہے, یا پھر آپ بس کہو کہ نہیں میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر اللہ کی طرف سے وہ چیز ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مل جاتی ہے. مجھے لگتا ہے ہمارا, اگر آپ سنا پوچھنا اوور آل پرابلم کیا ہے ایز اے سوسائٹی ہمارا, مجھے لگتا ہے ہم لوگ نے اپنا کانفیڈنس بالکل ختم کر دیا ہے. اور ہم, وہ اقبال کی تھی نا نظم کہ ہم سو گئے ہیں, ہم سو گئے ہیں ایز اے قوم, ہم سو گئے ہیں. ہمارے اندر وہ ولنگنیس ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑی ایفرٹ کر کے دیکھیں تو صحیح یہ چیز جاتی کیا ہے. ہم نے ایفرٹ نہیں کرنی, وہ یار ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, وہاں جائیں گے اس کو کہنا پڑے گا, اس کو کہنا پڑے گا, یہ مسئلے مسائل ہے, وہ مسئلے ہیں, مسئلوں کی لسٹ ہمارے پاس لمبی ہوگی, کام نہیں ہم سے ہوگا. تو وہاں پہ پھر آئی ایم سوری, پھر آپ کی سوسائٹی بھی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی ہے, اور نہیں ہوگی چیزیں ٹھیک. اچھا, ابھی ہماری یہ بات ہوئی, لیکن لوگ جاننا چاہیں گے, ٹھیک ہے ان کے ساتھ پرابلمس ہو رہی ہیں, ہم کہاں جائیں, کس سے بات کریں؟ اگر تو دیکھیں ثنا, اگر ہم یہ بات کریں کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, ناٹ دیٹ کہ میں گورنمنٹ کا اگر تھوڑا سا میں رول پلے کر رہی ہوں, ہر کوئی انفارمیٹیو نہیں ہے, بہت سارے ہمارے جو پاکستان کے حالات ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, بالکل, تو آپ کو یہ چیز سب سے زیادہ ثنا, میں یہاں پہ سب سے بڑی اگزامپل آپ کی خود کی دوں گی. آپ نے ایک انیشیٹو لیا, ٹھیک ہے, آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کو لوگ سنتے ہیں, آپ نے کوشش کی نا, ایسے ہی ہے. اب میں ایک ایگزامپل آپ کو اپنی دیتی ہوں. مجھے, میرا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, میں ایک بہت کنزرویٹو فیملی سے ہوں. ہم لوگ بہت ٹریڈیشنل طرح کے لوگ, اس طرح کے ہیں کہ جی 18 سال کی عمر میں کڑی دا بیاہ کرو تو بس جی کم نہ بھیڑو. بس میں نے اپنے گھر جتنی لڑائیاں لڑی ہیں نا, اور جتنی میں نے اپنے خاندان کے اگینسٹ بغاوت کی ہے, کہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں کہ پتہ نہیں میں کس حد تک گئی تھی کہ میں نے بار لاء کی ڈگری لینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے ماں باپ نے بھی میرا ساتھ دیا. ایسی بات نہیں ہے, جو کہ پہلے میرے اگینسٹ تھے, لیکن بعد میں جب وہ کچھ مجھے اپنے آپ کو منوا لیا میں نے, تو پھر وہی ماں باپ, یا میرے ابو کہوں گی, امی تو شروع سے ساتھ ہی, ابو کہتے ہیں کہ اچھا ہاں دیکھا اس نے یہ کیا, میری بیٹی ہے یہ بیرسٹر ہے. پہلے میں کہتی تھی اچھا, تو میرے سے لڑے ہوتے تھے کہ یہ کیوں کرنے. لیکن بات پتہ کیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے ضرور کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انسان جائے کہاں. دیکھیں, جب آپ نے کوئی چیز, جب ہم نے راستہ, میں بڑی ایک بیسک ایگزامپل دیتی ہوں. میں نے آپ کے گھر پہنچنا ہے, میں نے راستے میں گزرتے ہوئے پوچھنا ہے سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ جگہ کون سی آتی ہے. میں وہاں پہنچوں گی, پھر میں کہوں گی یہ گلی نمبر کدھر آئے گی, پھر میں اس گلی نمبر میں جاؤں گی, پھر میں کسی سے پوچھ کے آ جاؤں گی. شاید مجھے ٹائم لگے گا کیونکہ میں آپ کے گھر پہلی دفعہ آ رہی ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ میں کوشش کر کے پہنچ جاؤں گی. آپ لوگوں سے جب آپ نے ایک طرف عہد کر لیا نا کہ میں نے یہ اس چیز کی تہ تک جانا ہے, تو پھر آپ راستے نکالنا شروع کر دیتے ہو. اس میں بہت دشواریاں آئیں گی, بہت مسئلے مسائل آئیں گے, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے یہ چیز کرنی ہے. جہاں تک بات آتی ہے ریاست کی ذمہ داری یا ایز اے سول ایز سوسائٹی ہماری ذمہ داری, تو دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی چیزیں پوری کریں. مجھے لگتا ہے ہماری ریاست تعاون کر رہی ہے, کسی حد تک کر رہی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی 100% کر رہی ہے, کسی حد تک کر رہی ہے. اب ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا تعاون کریں. اچھا, ایک چیز میڈیا کی جو آزادی ہے, یہ انسانی حقوق میں آپ کس طرح سے اسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں. مجھے لگتا ہے پاکستان ہم لوگ ایز این عوام اور بڑے اوپینینیٹڈ لوگ ہیں, اور ہم لوگوں کی مجھے لگتا ہے کہ جو میڈیا کی آزادی ہے وہ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ فراہم ہے. آپ یقین کریں ثنا, آپ یو ایس میں جا کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھ دیں کسی بھی منسٹر یا کسی بھی ان کے وہاں کے انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ,
تو آپ کو سر قلم نہیں وہاں پہ کیے جائیں گے, آپ کو ہراساں کیا جائے گا, آپ کو اندر جا کے پکڑ لیا جائے گا اور آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا. آپ کو وہاں پہ ویسے ہی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ یہ اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ہم تو یہاں پہ دل جو جاتا ہے ہم کر کے بول رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بالکل, لیکن اس کی ایک فائن لائن ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں اپنی اسٹیٹ کی سینسٹی کو ہارم نہیں کر رہے ہیں. یہ چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. بات آواز اٹھاؤ, بولو, بالکل بات کرو, لیکن جس طریقے سے وہ گھر میں بزرگوں سے بات کرتے ہیں تو ذرا احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ کے یہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے آپ کو ایک تحفظ فراہم کر رہے ہیں, تو آپ کو خیال سے بات کرنی چاہیے. کرو بات, بالکل کرو, لیکن ایک طریقے کے ساتھ. گالی گلوچ, بدتمیزیاں, رائٹنگ کرنا, باہر نکلنا, تباہی مچانا, یہ کسی بھی دنیا کے یہ نظام میں ٹھیک نہیں. اور سب سے بڑی بات ہمارا دین بھی ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے. نہیں تو آپ یہ دیکھیں KFC کا جو بھی معاملہ ہوا ہے, ہاں جی, کہ آپ نے ان کے وہاں پہ جا کے امپلائی کو مار دیا, یہ تو بدماشی ہے, یہ تو گنڈا گردی ہے, یہ تو سیدھی سیدھی بدماشی ہے. اس کے ہی تو اگینسٹ ہمیں ہمارے پیرامیٹرز کو اٹھانا چاہیے کہ کسی کی اتنی مجال اور اتنی جرت کیا ہے. یہ تو آپ ایک انسیڈنٹ کی بات کریے. اسلام آباد میں دیکھیں کہ جی ایک بندہ اٹھتا ہے, 2 عورتوں کو نکل کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہوتا ہے, لوگ گاڑیوں کے نیچے بندوں کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہی کہتے ہیں او جی ہم تو انڈر میڈیسن تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. وی ہیو سین آل آف دیز انسیڈنٹس. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مسئلہ ضرور ہے ثنا کہ ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, میڈیا میں بھی آ رہے ہیں, انصاف نہیں مل رہا. یہاں میں جوڈیشری کو بلیم کروں گی کہ سارا ایویڈنس ہونے کے باوجود, سب چیزیں ان کے اگینسٹ جانے کے باوجود آپ اتنے آرام سے ان کو امیونٹی کیسے لینے دے سکتے ہو؟ ایک ڈیٹرنس کی ایگزامپل ہوگی, ایک بندے کو بھی سزا دی جائے گی, باقیوں کے لیے عبرت کا یہ ایک ایگزامپل ہوگی کہ اب ہم نے کیسے چلنا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, آپ ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی کیونکہ ہماری اس پہ ڈسکشن ہوئی, کوئی چیز جو آپ انہیں بتانا چاہیں اسپیشلی؟ سب سے پہلے تو میں ثنا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بلایا اور اپنے پاس بات کرنے کا اتنے اچھے ٹاپکس کے اوپر موقع دیا. سیکنڈلی میں اپنے یوتھ سے ضرور یہ درخواست کروں گی اور گھر میں بیٹھی عورتوں سے کہ پلیز آپ لوگ بھی اس چیز باہر نکلیں اور اپنے لیے ایفرٹ کریں اور جد و جہد کریں. کیونکہ اگر آپ لوگ کام کرو گے تو آپ لوگ سرکار کے لیے ٹیکس بھی جنریٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ خود مختار بھی ہوں گے. اور یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ پلیز پاکستان سے اتنا مایوس مت ہوئیں, پاکستان کے حالات اتنے برے نہیں ہیں, ابھی بھی امید قائم ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. اور ہماری ڈسکشن رہی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. امید کرتی ہوں اگر آپ کو کوئی بھی ایشوز ہوں گے تو آپ اپنی آواز اٹھائیں گے, تاکہ آپ اپنی آواز کو دبائیں نہیں, آپ مظلوم نہ بنیں, آپ کوشش کریں جو آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو پراپر طریقے سے جسٹیفائی کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.